تو ناظرین، ہم مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھ رہے ہیں سبکن سبکن، اور اس میں جو اہم مقامات ہیں ان کی تشریح بھی ڈاکٹر محمد سلیم مدر صاحب جو فارسی ادب پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اب ہم اپنے اس درس سے مثنوی کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آج ہم کون سا ٹاپک کر رہے ہیں سر؟ اجمل شاہین صاحب، ایک تو بہت شکریہ کہ یہ موقع فراہم کیا آپ نے کہ ہم مل بیٹھ کے جی انسان سازی کا جو نظام ہے جی یا انسانی اخلاقی تربیت اور اس کی روح کی جی جو روح کو سیکل کرنے کا نظام ہے اس جی حوالے سے اپنا پروگرام ایک کر رہے ہیں۔ جی پچھلے ہمارے 4 پروگراموں کا جو فیڈ بیک ہے، جی جو دوستوں نے انفارمل طور پر میرے ساتھ شیئر کی ہیں چیزیں، اس میں یہ ہے جی کہ ان کا خیال تھا کہ آپ مثنوی کا درس بالکل شروع سے کر دیں ٹھیک ہے، تاکہ جستہ جستہ کی بجائے آپ سیکوینس کے ساتھ وہ چلیں، چلیں۔ اس میں جو کہانیاں ہیں وہ بیان ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس فیڈ بیک کی روشنی میں اور پچھلے پروگرام جو کیے ہم نے ان کی روشنی میں آج ہم مثنوی مولانا روم کا جو تمہید ہے، جی جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے جی پہلا سبق کے طور پر درس مثنوی کے طور پر جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی لیکن اس سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا جلال الدین رومی کا شمار دنیا تصوف کے عظیم ترین چند لوگوں میں سے ہوتا جی، ہے۔ اس کو تو مغربی دنیا بھی مان چکی ہے۔ مغربی دنیا میں مولانا رومی کی اس مثنوی کے ان کے دیوان شمس تبریز کے تراجم ہوئے جی اور خلاصے ان میں سے کیے گئے، اور ان سے اخذ کر کے بعض مطالب کتابیں چھاپی گئی، وہ بیسٹ سیلرز کے طور پر چل رہی۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ آج معاشرہ جس نہج پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہے، جی اس کو تربیت کی اور اخلاقی امور سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی خود ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر مل کے مثنوی پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے اپنا بھی باطنی تربیت جی ہوگی، جی بالکل، ریفائن ہوگی ہماری کچھ روح، نئے اینگلز، کچھ نئے اینگل مطالب دیکھیں سمجھ گے۔ آتے اور ہیں۔ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بنیادی طور پر ایک ٹیچر ہوں جی اور کلاس پڑھاتا تھا۔ یہ پروگرام اس کے اسٹوڈنٹ وسیع لیول پہ ہیں، جی یہ اوپن ہے، ہر کسی جی، کو پوری کے لیے دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استاد جب کلاس میں پڑھاتا ہے تو وہ ایک دفعہ گفتگو کر لیتا ہے کسی خاص نقطے پر، طلباء ان سے جی استاد سے سوال بھی پوچھ سکتے، ہاں جی دوبارہ وہ تکرار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر کوئی چاہے تو دوبارہ سن لے، جی، ہم دوبارہ خود بھی سن بالکل سکتے ہوتے ہیں کہ بالکل، ہاں ایک بات ہے۔ جی اس لیے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی، جسے بر صغیر میں مثنوی شریف کے نام سے جی لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں بالکل، روحانیت کے حوالے سے، جی تصوف کے حوالے سے اور عرفان و معرفت کے حوالے سے۔ جی ہم اس کا شروع کرتے ہیں۔ پہلا دفتر جی یہ 6 دفاتر پر مشتمل ہے، اچھا اور کم و بیش اس کے 26,000 کوئی 300 کے قریب اشعار ہیں، اچھا اور 6 والیمز ہیں اس کے۔ جی اور اس نے عالم اسلام میں تصوف کے حوالے سے سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جی مولانا جلال الدین رومی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ روح ہے جو، اس کو اور اس کے معاملات کو اہمیت دینی چاہیے، حتیٰ کہ اخروی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابی کے لیے، بالکل، سرخ روئی کے لیے۔ تو انہوں نے یہ روح کا قصہ ہے بیسیکلی، جو ہم نے ابتدا اللہ کے پاک نام سے میں بھی کسی حد تک پہلے پروگرام میں بھی یہ کہا۔ جی آج ہم اس کو باقاعدہ سارے شعر سامنے رکھ کے ان کی تشریح اور ترجمہ کرتے ہیں۔ بالکل یہ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی، جی اور پہلا دفتر اور والیم ہے جو اس کا پہلا شعر ہے: بشنو از نئی چون حکایت می کند۔ بشنو، چونکہ ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تشریح بھی کریں گے، جی جی تو میں مبتدی لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس کا لفظی بھی
کوشش کرتا ہوں کہ ان کو لفظ بھی اس کے سمجھ آئیں. جی بشنو یہ فعل امر ہے، یعنی تو سن، قارئین کو کہا. جی از نئی بانسری سے چن حکایت میں کند، یہ کیسے کہانی بیان کر رہی ہے. آگے کہانی کیا ہے؟ از جدائی ہا شکایت میں کند، یہ دوریوں، جدائی اور فراق کا گلہ کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کز نیستان تھا مرا بے بریدان. کز ہے جو یہ مخفف شکل ہے کہ از کی. کہ از نیستان، نئی بانسری کو بھی کہتے ہیں، نئے بانس کے اس کو بھی کہتے ہیں شاخ کو، اور کانے کو بھی جو ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں. کز نیستان تھا مرا بے بریدان، جب انہوں نے یعنی قضاء و قدر نے، تقدیر والوں نے مجھے سرکنڈوں کے باغ سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہے. از نفیرم مرد و زن نالی داند. از سے نفیر یعنی فریاد، ام کا معنی ہے میری. از نفیرم میری فریاد سے، مرد و زن نالی داند، مرد اور عورتیں رو رہے ہیں. اب ادب میں ایک فارمولہ ہے، جب دو بالکل متضاد چیزوں کا ذکر آ جائے تو یہ کل پر دلالت کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بحر و بر پر اس کا حکم چلتا ہے. بحر سمندر، بر خشکی، دو ضد آ گئے، متضاد لفظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا پر. شام و سحر اس کے تابع ہیں، صبح و شام متضاد آ گئے. ادھر مرد و زن نالیدان یعنی مرد اور عورتیں دو متضاد جینڈرز آ گئے. مرد و زن رو رہے ہیں یعنی ساری دنیا رو رہی ہے، بالکل خلق خدا رو. کہتے ہیں سینے خواہم شرح از فراق، مجھے ایک سینہ چاہیے جو فراق سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہو، جو دوری کا درد سہتے سہتے ریزہ ریزہ ہو گیا ہو. اچھا، یہ ایک علم زبان میں ایک چیز ہے مجاز مرسل. یہ بعض اوقات ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے. یعنی آپ برتن کہتے ہیں اور مراد وہ لیتے ہیں جو چیز برتن میں ہو. جیسے آپ پانی کہتے ہیں یار ایک گلاس لاؤ، تو کہا تو آپ نے گلاس میں، لیکن مراد پانی لیا ہے. ایک کپ مجھے بھی دے دو، چائے لوگ دے رہے ہیں تو کہے آپ کپ رہے ہیں، مراد چائے. اس نے سینے کہا ہے جو ایک برتن ہے، اس میں دل کی جگہ ہے. تو سینے خواہم شرح از فراق، اس نے کہا ہے مجھے ایک دل، ایسا دل چاہیے جو جدائی اور دوری کے صدمے سہ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو. تھا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں کہوں، تاکہ بگویم میں کہوں، بیان کروں، شرح درد اشتیاق، اپنے عشق کے درد کی تفصیل سناؤں. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو سکھی آدمی ہے وہ کسی کے دکھ درد سمجھ نہیں سکتا. جہاں آگ نہ لگی ہو نا، اس کو اس کی تپش کا اندازہ ہی نہیں ہو، جب تک تڑپ موجود نہ ہو. ہاں، مولانا کہتے ہیں میرا قصہ فراق ہے جو عام آدمی شاید نہ سن سکے، سمجھ سکے. وہ چاہیے جو اس کیفیت رنج سے، علم سے گزرا ہے، وہ جلدی سمجھ جائے گا. کہتے ہیں ہر کسی کو دور ماند از اصل خیر، ہر وہ شخص جو اپنی اصل سے دور رہ گیا، باز جویت روزگار وصل خیش، وہ پھر ساری زندگی دوبارہ ڈھونڈتا ہے اپنے ملاپ اور وصال کے دن. اچھا اجمل شاہ دین صاحب، ایک ضمنی بات کہ جو صوفیاء اور عرفاء ہیں، اہل تصوف ہیں، جو وہ وصال اور فراق میں سے فراق کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں ہر چیز اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وصال میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی ختم ہوگا تو جدائی آ جائے گی. انجام، وصال کا انجام جدائی ہے. ٹھیک ہے. فراق میں آس اور امید رہتی ہے کہ یہ ختم ہوگا تو محبوب سے ملاپ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آرزو ہے نا، جو کہتا ہے ہر کسی کو دور ماند از اصل خیش، ہر وہ انسان جو اپنی بنیاد سے، یعنی وہ عالم ارواح اور مرکز سے دور رہ گیا کسی وجہ سے، وہ اپنے وصال کے دن پھر ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی آس میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ پھر ہم مل بیٹھیں گے. ٹھیک ہے.
آگے کہتا ہے ہر کسی از ظن خود شد یار من، ہر کوئی اپنے خیال، اپنی سوچ اور گمان کے مطابق میرا دوست بنا. از درون من نہ جست اسرار من، لیکن میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں وہ اس نے نہیں ڈھونڈے. دیکھیں ہر کسی، ہر کوئی از ظن خود، اپنے گمان کے مطابق، اپنے قیاس میں کے مطابق، خیال کے مطابق، شد یار من، میرا دوست بنا. از درون من نہ جست اسرار من، اس نے میرے باطن سے، میرے اندر سے، از درون من نہ جست نہیں ڈھونڈے، اسرار من وہ راز جو میرے اندر چھپے ہوئے ہیں. کہتے ہیں سر من از نالی من دور نیست، سر من یعنی میرا راز، از نالی من میری فریاد سے، یعنی جو میرے اندر ہے، میرے دل، دماغ اور روح میں ہے، اور جو میں فریاد کر رہا ہوں یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیک چشم و گوش را ان نور نیست، لیکن آنکھ اور کانوں کو یہ استعداد نہیں دی گئی کہ وہ اس کو سمجھ سکے. یعنی میں تو اپنی زبان میں، اپنی باتوں میں، اپنی فریاد میں اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہوں فراق کی، لیکن ہر دل اور کان ہے جو، وہ ہر آنکھ اور کان، ان کو استعداد نہیں دی گئی کہ وہ یہ سب کچھ سمجھ سکیں. مطلب یہ ہے کہ میری فریاد سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص مقام اور مرتبے پر ہونا چاہیے. وہ رنج و الم کے دریاؤں سے گزرا ہوا ہونا چاہیے. وہ کیفیتیں دیکھی ہوئی ہوں تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. آگے کہتے ہیں تن ز جان ہو، جان ز تن مستور نیست. تن یعنی جسم، ز جان روح سے، و جان اور جان ز تن جسم سے، مستور نیست چھپی ہوئی نہیں، یعنی جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی نہیں ہے. لیک کسرا دید جان دستور نیست، لیکن کسی کو روح کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے اور درک کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں اجمل صاحب، اس دیوار کے پرے مجھے اور آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دیوار سے پرے کچھ نہیں ہے. بالکل نظر اس کو آئے گا جو بااستعداد ہے، روحانیت میں ایک مقام رکھتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ میری باتیں اور ہماری نظر ان مراحل سے، ہاں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، اگر کسی کی بہت اچھی بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اب یہ جو چند شعر ہم نے ابھی پڑھے ہیں باہم، ان میں مولانا رومی نے بتایا یہ ہے کہ انسان عالم ارواح سے بے وجوہ دنیا میں بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، عالم سفلی میں، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں بے قرار ہے، اپنا ہمدم و محرم راز ڈھونڈ رہا، ٹھیک ہے، وہ مل نہیں رہا. تو کہتے ہیں نہ صرف ایک انسان، ہر کوئی وہاں سے جو آیا ہے اس کو سکون تب ملنا ہے جب اس نے واپس اپنے مستقل ٹھکانے پر پہنچ جانا ہے. یہ جسم اس میں مانے ہے، اور یہ قصہ وہ اپنے باطن میں رکھ کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ افادہ عام اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے، ان کی معنوی تربیت کے لیے یہ انہوں نے لکھ دیا. وہ بیٹھ کے اپنے مریدوں کو سناتے، یہ مثنوی سناتے تھے، اور حسام الدین چلیپا جو ان کا خاص مرید اور جانشین تھا، اسے ڈکٹیشن کے طور پر نوٹ کرتا تھا. اچھا ہوا یہ آپ نے بات چھیڑ دی، میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو مشہور ہے کہ مولانا رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے ہوئے وہ شعر کہتے جاتے تھے اور ان کے شاگرد لکھتے جاتے تھے، تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ غزل اس کے معاملہ، یہ مثنوی تو باقاعدہ سٹنگ ہوتی تھی. اچھا، ہاں، مولانا کے ارادت مند، عقیدت مند مرید بیٹھتے تھے، مولانا اس نشست میں یہ پڑھتے تھے. آصف البدی کمال ہے کہ اتنی خوبصورتی سے وہ ایکسٹیمپور اس کو پہلی دفعہ تخلیق کہتے جاتے تھے. وہ حسام الدین چلیپا لکھتا جاتا تھا. اچھا، اور اس کی بیوی بیمار ہو گئی، 2 سال بیمار رہی تو مثنوی بند ہو گئی. اچھا، ہاں، مثنوی بند ہو گئی. اور جب وہ واپس آیا، وہ نہیں آتا تھا، واپس آیا اس نشست میں تو مثنوی وہاں سے شروع. یہ کہانیوں کا، قرآن مجید میں بھی ہیں کہانیاں، اہمیت ہے قرآن مجید میں، اللہ نے کہانیوں کی اہمیت بیان کی ہے ایک آیت.
مجھے اتفاق سے نا مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ جانے کا موقع ملا کونیا میں. تو میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے جس میں شاگرد بیٹھتے تھے دائرے کی شکل میں، جی اور وہ درمیان میں وہ کھانے پینے کا ایک بڑا سا وہ برتن ہوتا تھا، اور دیگ ٹائپ یا کوئی اس طرح کا. تو یہ جو یعنی یہ جو ساری بات آپ کر رہے ہیں، یہ میں اس کو ایک چشم دیکھ تصور میں اب کونیا میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ایک دوست ہمارے ایران سے آئے ہاں جی. ایک کانفرنس میں، ان کا نام ڈاکٹر محمود عابدی ہے. جی. انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ایڈٹ کر کے چھاپی ہے، اور سب سے مستند وہ اچھا. ورژن ہے. ٹھیک ہے. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کتنے سال ہو گئے، برس ہو گئے یہ کام لکھنے پڑھنے کا، علم و دانش کا کر رہے ہیں، اور پاکستان اور ایران ہمسایہ ملک بھی ہیں. جی. اس کے باوجود آپ اس وقت سکے یہاں پہ جب داتا صاحب کی کتاب مکمل کر لی. داتا صاحب نے اپنی کرامت سے آپ کو بلوایا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہم نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مل کر پڑھنا شروع کی ہے، ہمیں بھی مولانا رومی اپنی کرامت سے اکٹھے بلوائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک نشست کم از کم یا کئی نشستیں مولانا کے مزار سے بھی کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جو اس کو سن رہے ہیں نا وہ بھی پہنچیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ روحانیت اسی طرح تاثیر ڈالتی ہے زندگیوں پہ. ہماری زندگی میں بھی اس کی روشنائی اور عرفان کا نور آئے گا، اور سننے پڑھنے والے پر. ڈاکٹر صاحب ہم بات جاری رکھیں گے، لیکن اگلی قسط میرا خیال ہے کہ اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے جس میں ہم مثنوی مولانا رومی سبکن پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے.